صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن جود الکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم۔ 16ویں پارے میں ہے، ارشاد الہی ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ مفہوم آیت کریمہ، اے محبوب فرما دیجئے میں بھی ظاہری صورت بشری میں تم جیسا بشر ہوں، یوحی الیہ میری طرف وحی نازل ہوتی ہے، انما الہکم الہ واحد یقیناً بے شک تمہارا معبود یکتا معبود ہے۔ تو اس آیت کریمہ کو خاص طور سے بدعقیدہ لوگ یعنی وہابی اور دیوبندی پیش کرتے ہیں، اور ظاہر دیکھنے والے معاذ اللہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں کہا گیا ہے حضور سے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں ظاہری صورت میں تم جیسا بشر ہوں۔ تو اس سے استدلال کرتے ہیں دیکھو کہ یہاں پر یہ بشر کہا گیا ہے اور تمہاری طرح بشر کہا گیا ہے۔ تو اس میں اگر دیکھا جائے گہرائی سے تو حقیقت میں یہ حضور کی نعت ہے۔ کس طور پر؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہر انسان یہ جانتا ہے کہ حضور انسانی شکل و صورت میں دنیا میں بھیجے گئے۔ کافر تو پہلے ہی کہتے تھے ما انتم الا بشر مثلنا، کہ آپ نہیں ہیں مگر ہماری طرح ایک بشر، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور مسلمانوں کو بھی معلوم ہے کہ نبی ہیں، اور نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی وہ معزز مکرم انسان ہیں جو خدا کا پیغام لے کر بندوں میں تشریف لائے تبلیغ احکام کے لیے۔ تو انسانی صورت میں بھیجے گئے، انسانوں کے درمیان تشریف فرما ہیں، انسانی شکل و صورت کے ساتھ ہیں۔ تو یہ تو کافر بھی کہتے تھے کہ بشر ہیں، اور مسلمانوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ نبی ہیں اور انسانوں میں تشریف لائے ہیں، انسان بن کے تشریف لائے ہیں۔ تو پھر آخر اس بات کے اہتمام کی کیا ضرورت؟ پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، قل اے محبوب آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم۔ یہ سب جانتے ہی ہیں، کافر بھی معذلہ تو اپنی طرح بشر کہتے تھے، اور مومنین بھی جانتے تھے کہ یہ انسانوں میں تشریف لائے ہیں، انسان ہیں، بشر ہیں، مگر پھر یہ کیوں کہلوایا جا رہا ہے اے محبوب آپ کہہ دیجئے؟ یہ تو ظاہر بات ہے، عام بات ہے، مگر پھر بھی خدا کہہ رہا آپ کہیے اے محبوب آپ کہیے انما انا بشر مثلکم۔ کیوں؟ تو حکمت یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے جو اگلی امتیں آئیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے 2 معجزے دیکھے۔ ایک یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، دوسرے یہ کہ اللہ نے ان کو وہ طاقت اور قدرت دی کہ زندوں کو مردہ فرما دیتے ہیں، مردوں کو زندہ فرما دیتے ہیں، اور بیماروں کو اچھا کر دیتے ہیں، شفا دے دیتے ہیں۔ تو ان معجزات کو دیکھ کر کے ان کی قوم نے انہیں خدا کہہ دیا، اور بعض نے خدا کا بیٹا کہہ دیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اسی طریقے سے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سلا دیا، سو گئے، وہ 100 سال تک سوتے رہے حضرت عزیر علیہ السلام۔ تو ان کی قوم یہود نے جب دیکھا 100 سال کے بعد جب وہ بیدار ہوئے، تشریف لائے لوگوں میں، تو ان لوگوں نے جب دیکھا تو حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی بیٹا کہہ دیا، خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، قرآن شریف میں آیا، یہودیوں نے کہا کہ عزیر تو اللہ کے بیٹا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو ان لوگوں نے ان معجزے کو دیکھا، لوگوں نے تو ایک نے دیکھا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اور بیماروں کو صحیح کر دیتے ہیں، مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، تو حد سے آگے بڑھ گئے اور معاذ اللہ خدا کہہ دیا، خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک سوتے ہوئے دیکھا تو ان کو بھی معاذ اللہ خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ تو یہ امت جس طرح سے وہ امت یہ دیکھ کر کے حد سے آگے بڑھ گئی، یہ امت جب یہ دیکھے گی، وہاں تو یہی معاملہ تھا، یہاں تو کتنے ایسے معجزے ہیں جو عقل انسانی حیران ہے۔ چاند کو اشارہ کر رہے ہیں تو 2 ٹکڑے ہو جا رہا ہے، سورج کو اشارہ کر رہے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جا رہا ہے،
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو درختوں کو اشارہ کر رہے ہیں جو الگ الگ ہے، دور دور ہے، دونوں ایک ساتھ مل جا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں تو تھوڑا سا کھانا ایک پورے لشکر کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کی ٹہنی اٹھا کر کے صحابہ کو دے رہے ہیں تو وہ تلوار کا کام کر رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر کو اشارہ کر رہے ہیں تو وہ کنکر کلمہ پڑھنے لگ رہے۔ اور اسی طریقے سے حضور کے انگلیوں سے چشمان مبارک جاری ہو جا رہے ہیں۔ حضور کے انگلیوں سے چشمان مبارک جاری ہو جا رہے ہیں اس طرح سے۔ اور حضور جب ایک لکڑی سے ٹیک لگا کر کے خطبہ دیتے تھے اور پھر جب اس ممبر تیار ہو گیا، ممبر پہ تشریف لے گئے تو لکڑی بھی، وہ درخت بھی حضور کی یاد میں رونے لگا۔ تو یہ سارے معجزے ایسے ہیں کہ یہ دیکھ کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ امت بھی حد سے آگے بڑھ جائے، اس لیے اے محبوب انہیں آگے نہ بڑھنے دو۔ جیسے اگلی امت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، حضرت عزیر کو دیکھا، وہ حد سے آگے بڑھ کر کے بعض نے خدا کہہ دیا، بعض نے خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ آپ کی امت حد سے آگے نہ بڑھے، اس لیے اے محبوب آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، اس لیے آپ کہہ دیجئے۔ تو ایک حکمت یہ ہے حد سے آگے نہ بڑھے۔ اور پھر حضور سے خدا فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ کہیے انما انا بشر مثلکم۔ خود خدا نے نہیں فرمایا، خود خداوند قدوس نے نہیں فرمایا کہ اے نبی آپ تو لوگوں کی طرح ایک بشر ہیں، نہیں فرمایا، بلکہ اور چیز کہنا ہوا تو خدا نے کہا یا ایھا النبی، خدا نے کہا یا ایھا الرسول، خدا نے کہا یا ایھا المزمل، خدا نے کہا یا ایھا المدثر، خدا نے کہا، ہے نا۔ اس طریقے سے بہت والشمس وضحاھا، خدا نے کہا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، خدا نے کہا قد جاءکم برہان من ربکم، خدا نے کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم، خدا نے کہا۔ بہت سی ایسی آیتیں ہیں خداوند قدوس نے اپنے محبوب کے لیے کہا، مگر بشر کہنے کی بات آئی تو خدا نے نہیں فرمایا بلکہ محبوب سے فرمایا جا رہا ہے محبوب آپ کہیے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ عام کوئی آدمی، کوئی بڑا آدمی اپنے آپ کو چھوٹا بتاتا ہے تو ہر کوئی سمجھ جاتا ہے کہ یہ انکساری ہو رہی ہے، تواضع ہو رہی ہے۔ مثلا ایک عالم، بہترین عالم ہو، پڑھا لکھا ہو، قابل ہو، وہ کہے مجھے کیا آتا ہے، میں تو کچھ نہیں جانتا، میں عالم کہاں، تو آپ کیا سمجھیں گے اس سے؟ آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ ان کی تواضع ہے، انکساری ہے، خاکساری ہے۔ یہ اپنے آپ کو بڑا نہیں بتا رہے ہیں بلکہ ایک چھوٹا بنا کر کے پیش کر رہے ہیں، ہے نا۔ تو ایک بڑا اپنے آپ کو چھوٹا بتائے، کم بتائے تو اس کو انکساری اور تواضع کہتے ہیں، خاکساری کہتے ہیں، ہے نا۔ اور کوئی اسی لیے فرمایا حدیث پاک میں کہ من قال انا عالم فهو جاہل، جو یہ کہے کہ میں عالم ہوں تو وہ جاہل ہے۔ عالم کی یہ شان نہیں ہوتی کہ اپنے آپ کو کہے کہ میں عالم ہوں، دوسرے کہتے ہیں کہ ہاں یہ عالم ہے۔ یا پھر جہاں پڑھا ہوتا ہے، جہاں سے دستار ہوتی ہے، سند ملتی ہے، وہاں سے مہر لگا کے سند دی جاتی ہے، دستار دی جاتی ہے کہ ہاں یہ عالم ہو گئے ہیں، یہ فاضل ہو گئے ہیں۔ تو یعنی اب ان سے جو بڑے ہوں گے وہ سند دیں گے تو ان کی بات سند ہو جائے گی، جو چھوٹے کے لیے بڑے کی بات سند ہو جاتی ہے۔ اور خود بڑا اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر کے پیش کرے تو یہ تواضع ہے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو فرمائے گا تو یہ ان کے لیے سند ہے، بندوں کے حق میں سند ہے۔ اس لیے جب خدا نے فرمایا تو نبی فرمایا، رسول فرمایا، مزمل فرمایا، مدثر فرمایا، برہان فرمایا، نور فرمایا، تاکہ یہ خدا کی بارگاہ سے سند مل جائے کہ اے لوگو تمہیں بھی کہنا ہو تو نبی کہنا، رسول کہنا، بشیر کہنا، نذیر کہنا، نور کہنا، برہان کہنا۔ اور جب بشر کہنے کی بات آئی تو اے محبوب آپ کہیں، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے آپ تواضع کر رہے ہیں، آپ تواضع کر رہے ہیں۔ اور تواضع کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ تواضع کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بڑا اپنے چھوٹے کے سامنے کہتا ہے کہ میں کیا ہوں، میں معمولی آدمی ہوں۔ مثلا کوئی عالم کہے، پڑھا لکھا قابل آدمی کہے ارے میں کچھ نہیں، میں کہاں عالم ہوں، عالم تو بہت بڑا شان والا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، میں اس لائق کہاں۔ جیسے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے
کہ آپ ایک بار خطاب فرما رہے تھے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ. آج کل تو ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ اپنے آپ کو عالم کہلوا رہا ہے نا. تھوڑا بہت پڑھ لیا تو وہ عالم ہو گیا, علامہ سے کم کوئی ہے ہی نہیں. تو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار خطاب فرما رہے تھے, تو اس میں بیان کرتے کرتے فرمایا کہ کل قیامت کے دن علماء بھی شفاعت کریں گے, انبیاء کرام بھی شفاعت کریں گے, صدیقین بھی شفاعت کریں گے, شہداء بھی شفاعت کریں گے, اور علماء بھی شفاعت کریں گے. تو ایک مرید تھے, انہوں نے آپ کے قدم پاک کو پکڑ لیا, کہا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ علماء بھی شفاعت کریں گے, تو اب آپ وعدہ کیجئے کہ کل قیامت کے دن آپ میری شفاعت کریں گے. تو اب جو ہے اعلیٰ سرکار پھر منع فرمانے لگے. اب یہی انکساری ہے, یہی تواضع ہے. اعلیٰ حضرت جیسی ذات وہ تو پھر فرمانے لگے ارے میں عالم کہاں, میں اس لائق کہاں, وغیرہ وغیرہ. مگر وہ چھوڑنے کو تیار نہیں. جب تک آپ وعدہ نہیں کریں گے کہ کل قیامت کے دن میری شفاعت کریں گے, جب تک آپ وعدہ نہیں کریں گے جب تک میں چھوڑوں گا نہیں. آپ وعدہ کریں. اعلیٰ سرکار رونے لگے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, مجمع بھی رونے لگا. پھر روتے ہوئے اعلیٰ سرکار نے فرمایا ہاں اگر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھے عالموں میں شمار کیا تو میں تمہاری شفاعت کراؤں گا. تو دیکھیں آپ, بتانا یہ ہے کہ انکساری کیا ہے, تواضع کتنی ہے کہ اتنے بڑے عالم, ایسے علوم و فنون کے ماہر کہ جس فن میں دیکھیں اس فن میں ماہر ہے. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. اس کے بعد بھی تواضع و انکساری کا یہ عالم کہ فرماتے ہیں اگر خدا نے عالموں میں شمار کیا تو میں تمہاری شفاعت کروں گا. اللہ اکبر. تو اس کو کہتے تواضع. مگر جو بڑا کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو چھوٹا پلٹ کے اس کو دلیل نہیں بنائے گا. ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ تواضع ہے, یہ ان کا حق تھا, انہوں نے تواضع کے طور پہ کہا. اس لیے کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتا ہے, اور جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو ناپسند فرماتا ہے. تو تواضع اچھی چیز ہوتی ہے, تکبر بری چیز ہوتی ہے. اور نبی امت کو تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے تھے, تبلیغ فرمانے کے لیے تشریف لائے تھے, اس لیے فرمایا انک لعلی خلق عظیم. تو نبی کو تعلیم دینا تھا, اے لوگو ساری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہو کر کے میں تواضع کر رہا ہوں تو تمہیں بھی تواضع کرنا ہے, تکبر نہیں کرنا ہے. اس لیے کہ تواضع کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہوا کرتا ہے. تو امت کو تعلیم دینا تھا ایک چیز. دوسری چیز بتانا یہ ہے کہ جو تواضع کے لیے لفظ بولا جاتا ہے وہ ہر کوئی جانتا ہے کہ تواضع ہے, انکساری ہے. پلٹ کر کے کوئی نہیں کہے گا. مثلا کوئی عالم ہی کہے کہ میں کہاں عالم, میں کہاں پڑھا لکھا, میں تو ایک عام آدمی ہوں, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ انکساری ہو رہی, تواضع ہو رہی. اس کو کوئی دلیل بنا کے نہیں پیش کرتا کہ نہیں فلاں جگہ تو وہ کہا تھا کہ وہ عالم نہیں ہے تو لہٰذا اب وہ دلیل بنا لو کہ نہیں وہ عالم ہے ہی نہیں, اس کو مانو ہی نہیں. نہیں, جو انکساری کے طور پر لفظ بولا جاتا ہے, تواضع کے طور پر بولا جاتا ہے, تو وہ صرف اس کا حق ہے وہ بولے. چھوٹا پلٹ کر کے اگر کہے گا کہ ایسا ایسا ہے, اس نے فلاں موقع پر کہا تھا, تو اس کو گستاخی کہیں گے, اس کو بے ادبی کہیں گے, اس کو توہین کہیں گے. کہ چھوٹا اگر پلٹ کر کے بڑے کو کہے تو یہ بے ادب کہا جائے گا, بلا تشبیہ و بلا تمثیل. نبی نے فرمایا تو یہ نبی کی تواضع ہے. کوئی پلٹ کر کے کہے گا تو اسے بے ادب کہا جائے گا, اسے توہین کرنے والا کہا جائے گا, اسے گستاخ کہا جائے گا. تو یہ نبی کی شان ہے کہ نبی کہے انما انا بشر مثلکم. پلٹ کر کے ہم نہیں کہہ سکتے, اگر کہیں گے تو گستاخ ہوں گے, بے ادب مانے جائیں گے. اور پھر نبی کا عام انسانوں کی طرح بشر ہونا, عام انسانوں کی طرح بشر ہونا یہ تو ہو ہی نہیں. عقل کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے نا. کہ اب دیکھیں آپ کہ کیسے قرآن شریف میں آیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, ہے نا. اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو. ایمان والوں سے خطاب ہے. علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عام خطاب سے نہیں پکار سکتے. جیسے عام خطاب سے دوسرے لوگوں کو پکار سکتے ہیں, اے آدمی, اے فلاں آدمی, اے انسان, ہے نا. اس طریقے سے یا ایھا الناس قرآن شریف میں آیا, تو اسی طریقے سے عام خطاب سے پکارا نہیں جا سکتا. تو یا ایھا الذین آمنوا میں عام خطاب ہے, عام مومنین کو. تو فرمایا گیا کہ جہاں جہاں قرآن شریف میں یا ایھا الذین آمنوا ہے یعنی اے ایمان والو, تو اس خطاب میں سب لوگ شامل ہیں. نبی کو وہ خطاب نہیں ہے, نبی کے لیے وہ خطاب نہیں ہے. وہ خطاب عام لوگوں کے لیے تو ہے, عام مومنین کے لیے تو ہے, مگر نبی کے لیے وہ خطاب
نہیں ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ جس میں عام مومنین شامل ہوں وہ نبی کے لیے نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ نبی جو ہے ایمان، سارے لوگ ایمان لائے تو وہ نبی کی بارگاہ سے ایمان ملا ہے۔ نبی ایمان دینے والے ہیں، ہم ایمان لینے والے ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنو میں جو پکارا جا رہا ہے انہیں جو ایمان لینے والے ہیں، اور نبی ایمان دینے والے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں ان لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے جو دنیا میں آ کر کے ایمان لائے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ مختصر ترجمہ ہوتا اے ایمان والو۔ اگر ترجمہ کیا جائے صحیح جو لفظی معنی ہے تو یا ایھا الذین آمنو کا معنی ہوگا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اور مختصر کر دیتے ہیں تو اے ایمان والو۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ہے نا، تو فرمایا کہ یہاں پر مراد وہ لوگ ہیں جو دنیا میں آ کر کے ایمان لائے، جو وہ لوگ مراد ہے جو دنیا میں آ کر کے ایمان لائے۔ اور حضور دنیا میں آ کر کے ایمان نہ لائے بلکہ مومن ہو کر کے ہی تشریف لائے ہیں۔ اور مومن کیا، بلکہ نبی ہو کر کے تشریف لائے ہیں۔ بلکہ نبی فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام آب و گل کے درمیان تھے، جب کچھ نہ بنا تھا تب بھی نبی تھے۔ تو وہ تو نبی بن کر کے ہی، مومن بن کے ہی نہیں، نبی بن کے تشریف لائے۔ تو یہاں خطاب ان لوگوں سے جو دنیا میں آ کر کے ایمان لائے، مومن بنے، اور نبی دنیا میں آ کر کے مومن نہیں ہوئے، پہلے ہی سے مومن ہے، پہلے ہی سے جو ہے نبی ہیں۔ اور پھر دوسری چیز جو ہے یہ خطاب جہاں جہاں قرآن شریف میں آیا ایمان والوں سے یہ کرو یہ کرو یہ کرو، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہم لوگوں کے لیے حکم بعد میں آیا نا، مگر وحی نازل ہونے سے پہلے بھی، وحی نازل ہونے سے پہلے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔ جب نماز جو ہے معراج کی رات میں تحفہ ملا، مگر جب معراج کے لیے جا رہے تھے تو سب سے پہلے مسجد اقصیٰ پہنچے اور وہاں نبیوں کی امامت فرمائی۔ تو نماز بعد میں آ رہی ہے، نبی پہلے نماز پڑھا رہے ہیں۔ غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ تو مطلب کیا ہے، نبی پہلے ہی سے مومن بن کے ہی تشریف لائے ہیں، بلکہ نبی بن کر کے تشریف لائے ہیں۔ دنیا میں آ کر کے نبی نہیں بنے، یا دنیا میں آ کر کے مومن نہیں بنے، اور عام لوگ جو ہیں دنیا میں آ کر کے مومن بنے ہیں۔ تو ان کی عبادت میں اور ہماری عبادت میں فرق ہے، ان کی نماز میں اور ہماری نماز میں فرق ہے۔ ان کی نماز، ان کی عبادت، ان کا روزہ یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے، ہمارا کرنا یہ خدا کی عبادت کے لیے، حکم خدا پر عمل ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ فرق کیسے ہے؟ جہاز میں بیٹھتا وہ بھی ہے جس کو سفر کرنا ہوتا ہے، اور جہاز میں پائلٹ بھی بیٹھتا ہے نا۔ بس میں وہ بھی بیٹھتا ہے جو سفر کرنا ہوتا ہے، اور بس میں ڈرائیور بھی بیٹھتا ہے، مگر دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ڈرائیور بیٹھتا ہے اس لیے کہ سواری کو وہاں پہنچا دے، پائلٹ بیٹھتا ہے اس لیے کہ سواری کو وہاں پہنچا دے، اور ہم بیٹھتے ہیں اس لیے کہ وہاں پہنچ جائیں۔ تو بیٹھنا دونوں کا ہے، مگر دونوں میں فرق ہے۔ اس کا بیٹھنا الگ، ہمارا بیٹھنا الگ۔ ہم بیٹھیں گے تو کرایہ دے کر کے بیٹھیں گے، ڈرائیور کو بٹھایا جائے گا تو پیسہ دے کے بٹھایا جائے گا، اس کو بیٹھنے کا پیسہ دیا جائے گا اور ہم سے بیٹھنے کا پیسہ لیا جائے گا۔ تو دونوں میں فرق ہوا کرتا ہے۔ تو نبی کی نماز اور ہے، بندے کی نماز اور ہے، نبی کی عبادت اور ہے، بندے کی عبادت اور ہے۔ تو یہی فرق سمجھنے والی چیز ہے۔ اسی کو نہ سمجھ کر کے وہابیوں نے کہا معاذ اللہ، مولوی قاسم نانوتوی نے تہذیب الناس میں لکھا کہ انبیاء بھی اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو صرف علم میں ہوتے ہیں، باقی رہا عمل تو عمل میں کبھی کبھی امتی برابر ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ نبی کی عبادت کی طرح عبادت نہیں ہو سکتی، تو پھر بڑھنے کی برابری کی بات اور بڑھنے کی بات کہاں سے لاتے ہو؟ وہاں جو ہے وہ اور سرکار ہیں کہ جو تشریف لائے، وحی نازل ہونے سے پہلے ہی وہ عبادت فرما رہے ہیں، نماز ادا فرما رہے ہیں، وہ خدا کے احکام پر عمل فرما رہے ہیں، اور یہاں ہمیں حکم بعد میں مل رہا ہے، تو برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اسی میں آگے فرما دیا یوحا الیہ،
انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، یعنی ساتھ میں یہ لفظ فرما کر کے بتا دیا گیا انما انا بشر مثلکم، یہ نبی تواضع کے لیے فرما رہے ہیں، برابر نہ سمجھ لینا، یوحا الیہ، نبی کی طرف خدا کی جانب سے وحی آتی ہے، تو یہ کتنا بڑا فرق ہے، ان پر وحی آتی ہے، ان پر خدا کا پیغام آتا ہے، ان پر جبریل امین حکم الہی لے کر کے نازل ہوتے ہیں، اور ہمیں وہ نبی پیغام پہنچا رہے ہیں، ہمیں قرآن ملا تو نبی کی بارگاہ سے، نماز ملی تو نبی کی بارگاہ سے، روزہ ملا تو نبی کی بارگاہ، سارے احکام ملے تو نبی کی بارگاہ سے، ہم محتاج ہیں نبی کے، وہ کسی کے محتاج نہیں، یوحا الیہ، ان کی طرف وحی نازل ہوتی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا فرق ہے، پھر بھی کوئی عقل کا اندھا ہی ہوگا جو اس کو دلیل بنا کر کے کہے گا کہ نبی ہماری طرح بشر ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ لہٰذا اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، عشق رسول میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے خبیث گندے عقیدے والوں سے، وہابیوں دیوبندیوں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔